الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 7 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو کل ہماری چل رہی تھی کفار کے حوالے سے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی دولت نہ آئی اور کفر ان کی بد نصیبی بنی، انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لانے والے؟ انہیں ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر کیوں ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی توجیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم جو ہے، ختم کہتے ہیں مہر لگانے کو۔ کسی چیز کے اوپر جب آپ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی تحریر لکھتے ہیں، تو جہاں آپ کی بات مکمل ہو جاتی ہے اس کے آخر پہ سٹیمپ لگائی جاتی ہے، اور سٹیمپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی آفیشلی بات نہیں ہو جائے گی، یہاں بات مکمل ہو گئی۔ اسی طرح آپ کوئی چیز پارسل کرتے ہیں اور جہاں پہ اس کو انویلپ کو بند کرتے ہیں تو اس کے درمیان میں مہر لگائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسے کوئی کھول نہیں سکتا، نہ کوئی چیز اندر سے باہر آئے گی نہ باہر سے اندر آئے گی، اگر آئے گی تو مہر وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا باطن یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ایک ایسی سٹیمپ لگ چکی ہے، ایک ایسی مہر لگ چکی ہے کہ باہر سے کوئی ہدایت کی بات ان کے دلوں میں اترتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہیں ایک بار ایک بات سمجھائی جاتی ہے، وہ زندگی بھر دوبارہ وہ غلطی نہیں دہراتے، وہ دوبارہ وہ غلط کام نہیں کرتے۔ اور بہت سو کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا جنہیں بار بار ایک بات سے منع کیا جاتا ہے پھر وہی غلطی دہراتے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں وہ بات اترتی ہی نہیں ہے، وہ بات محض ان کی سماعتوں کی حد تک ہوتی ہے، اور سماعت بھی سنی انسنی جسے ہم بولتے ہیں، ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ اب یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے آزمائش ہے اور اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ جب کوئی انسان ایسی صورت میں آ جائے کہ اس پر کلمات ہدایت اثر نہ کر رہے ہوں تو اسے گڑ گڑا کے رو کر مالک سے معافی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے کہ تو نے میرے دل کو سیاہ کر دیا ہے اور کوئی اچھی اور سچی بات میرے دل میں اتر نہیں رہی۔ اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ نے اس کو بلا دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے شمار کنندہ بندوں سے بھی نکال دیا۔ اس لیے فرمایا گیا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب اچھائی برائی کی تمیز ختم ہو گئی۔ آپ جو واز فرماتے ہیں وہ آواز ان کے کانوں کی حد تک تو ٹکراتا ہے، وہاں سے پھر نکل جاتا ہے دوسری طرف، دل میں نہیں اترتا۔ آپ انہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، یہ زبان سے بات تو کرتے ہیں لیکن دل میں نہیں بات اترتی ان کے۔ اور آگے فرمایا گیا وَعَلَى سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر بھی مہر لگ گئی ہے۔ کانوں پر کیسے مہر لگ گئی؟ سن تو رہے ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں بات سنا رہے ہیں یہ سن تو رہے ہیں، کان تو ان کے درست ہیں، کوئی بہرے تو نہیں ہیں، سنتے ہیں بات،
پھر کانوں سے مہر کا کیا مطلب ہے؟ وہی جو بات میں نے ابھی عرض کی کہ سن تو لیا ہے لیکن عمل کی دنیا میں آگے نہیں بڑھے۔ یہ کفار کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے عمومی طور پر۔ ظاہر ہے کلمات الہیہ جو ہیں یہ اپنے اندر کئی مفاہیم رکھتے ہیں۔ آج اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ اسے اچھی بات سنائی جاتی ہے، اسے نیک بات بتائی جاتی ہے، اسے اللہ رسول کا پیغام دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور اسی طرح سنی اور سنی کر دیتا ہے، تو یہ آیت اس کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے۔ جیسے یہ آیت کفار کے لیے ہے اسی طرح یہ آیت مسلمان کے لیے بھی ہو جائے گی کہ اس کے کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، وہ گمراہی اور دلالت پہ ڈٹا ہوا ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، فرمایا دل پر تو مہر لگی ہے اور کانوں پر بھی مہر لگی ہے۔ اب تیسری چیز ہے کہ آنکھیں ہیں، سامنے دیکھیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، آنکھ سے دیکھ لیں، ملاحظہ کر لیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان کے آنکھوں پہ بھی پردے آ چکے ہیں، ان کی آنکھوں پہ بھی پردے آ چکے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ نابینا ہیں، نظر تو آ رہا ہے، دیکھتے تو ہیں، بصارت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے۔ بصارت کہتے ہیں یہ وہ طاقت اور قوت جس سے انسان یہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اسے بصارت بولا جاتا ہے۔ بصارت تو ابو جہل کے پاس بھی تھی، بصارت تو ابو لہب کے پاس بھی تھی، لیکن بصیرت نہیں تھی۔ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ باطن کی نظر سے دیکھنا۔ ظاہری طور پہ دیکھتے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو بھی دیکھتے تھے، آپ کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے، آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی دیکھتے تھے، آپ کے کردار و اعمال کا ملاحظہ بھی کرتے تھے، لیکن اس نظر سے نہیں دیکھتے تھے جس نظر سے ان کے دلوں کی زندگی بدل جاتی۔ اس پر انہوں نے توجہ نہیں کی، اس کی طرف نہیں دیکھا، اس انداز میں نہیں دیکھا۔ اب اللہ نے فرمایا ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ اور ایسی بہت ساری باتیں، ابو جہل کا اسی کا معاملہ لے لیں۔ اب جب خود آیا تھا جس سے، بڑا مشہور واقعہ اس کا، کبھی کچھ بہانہ بنائے کبھی کچھ بہانہ بنائے، تو یہاں سماعت اور بصارت دونوں پہ بڑی واضح دلیل ہے اس کا وہ واقعہ، جب اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا اور کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، اگر تم یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آج کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ کیا کہتا ہے کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے؟ جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ کہ میں کیا ہوں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ جو ہی آپ نے یہ فرمایا تو کنکریاں بولنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ ایسا بدبخت تھا، یہ منظرنامہ دیکھا لیکن بصارت سے دیکھا، بصیرت سے نہ دیکھا۔ کان تھے، ظاہری طور پہ یہ بات سنی، اس کا کلمہ بھی سنا، لیکن سماعتوں پر کیا تھا؟ مہر لگ گئی، وہ سماعتیں دل میں نہ اتر پائیں، واپس اسی طرح کافر آیا تھا، کافر کا کافر واپس چلا گیا۔ لیکن جنہوں نے دیکھا، باقیوں نے سنا، کئیوں نے انہوں نے یہ سن کے کلمہ پڑھ لی کہ واہ، آج پتھروں نے گواہی دی ہے، آج سنگریزوں نے گواہی دی ہے، اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گئے۔ اب اس کی آنکھ پہ بھی پردہ رہا اور کان پہ بھی مہر رہی، کچھ اس کے پاس نہ اتر سکا۔ ایک بزرگ تھے یہ بصرہ کے، انہوں نے یہ کہا کہ کاش ابو جہل میرے نبی کو دیکھ لیتا نا تو کبھی جہنمی نہ ہوتا۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھ لیتا نا تو کبھی جہنمی نہ ہوتا، اس لیے کہ جس نے بھی میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ جہنمی نہیں رہا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل نے آپ کہتے ہیں دیکھا نہیں؟ بھائی وہ تو روزانہ دیکھتا تھا، وہ تو روز دیکھتا تھا۔ انہوں نے کہا اس نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے۔
محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے۔ وہ روز کہتا تھا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کے ذہن میں یہی بات رہی کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ اگر ایک بار بھی یہ کہہ لیتا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو جہنم میں نہ ڈالتا۔ اصل تو فرق ہے نظر کا، نظر کس نظر سے دیکھا۔ ہر ایک شخص کے دیکھنے کا اینگل اور ہوتا ہے، ہر ایک کے شخص کے دیکھنے کے انداز اور ہوتے ہیں۔ وہ مشہور علامہ کے بارے میں کوئی خوبرو لڑکی تھی، اسے کوئی لوگ دیکھ رہے تھے، کوئی کسی نظر سے، کوئی بد نظری سے، کوئی کچھ اس پہ آوازیں کس رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے۔ علامہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا علامہ جی آپ کے بارے تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ آپ بھی اس کو تاکیں گے، آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، آپ کو تو لوگ صوفی باصفا کہتے ہیں، آپ تو کلندر ہیں وقت کے، اتنے عظیم انسان ہیں، علامہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی فرق ہے تمہارے اور میرے دیکھنے میں کہ ہم تیرے حسن کو نہ تیری ادا کو دیکھتے ہیں، ہم تو مصور کا قلم دیکھتے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں میں تو اس میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرے مالک کیا تیری حسن تخلیق ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تیری کیا ہے۔ اب ہر ایک کی نظر کے دیکھنے کا فرق ہے۔ کسی نے دیکھا تو صدیق اکبر بن گیا، کسی نے دیکھا فاروق اعظم بن گیا۔ صورت تو وہی تھی نا جی، ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو بکر نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ابو ہریرہ نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دونوں میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بس یہ فرق ہے دیکھنے کا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں وہ بصیرت عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہ نظر عطا فرمائے جو نظر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب کر دے، وگرنہ ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان آنکھوں کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بصارت تو ہو لیکن اس میں بصیرت نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس لفظوں پر غور کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں تو کان کا مصرف وہ ہو کہ اس سے اللہ رسول کی بات سنی جائے۔ آنکھیں دی ہیں تو اللہ رسول جس کے دیکھنے سے راضی ہوتا ہے ہم وہ دیکھیں، جس کے دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے وہ اس کو کبھی نہ دیکھیں، اور اس کا ہمیشہ جائز اور نیک استعمال کریں۔ اسی طرح اللہ نے قلب دیا ہے تو قلب میں ہم اپنے خدا، اپنے رب اللہ کو بٹھائیں اور یہاں اسم اعظم کے جلوے طاری ہو جائیں اور اس قلب میں محبت رسول جو ہے اس کی شمع فروزہ ہو جائے۔ اگر تو یہ معاملہ ہو گیا تو پھر مبارک ہو، آپ کا دل بھی بڑا حسین ہے، آپ کی نظر بھی بڑی کمال ہے، اور آپ کے سماعتیں اور کان بھی بڑے عظیم ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر دل بھی لوتھڑا ہے، اور یہ آنکھیں بھی محض ایک ڈیلے ہیں، اور یہ کان محض ایک بوجھ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب یہ اس کا باطن ہے، یہ قرآن کے الفاظ کا باطن ہے، جس پر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ چشم بینا مانگا کرو۔ اے اللہ ہمیں چشم بینا عطا فرما۔ کہا جی نظر تو آ رہا ہے، نابینا تو نہیں ہے، اب کیا اب کہے چشم بینا دے دے؟ فرمایا تم سمجھتے ہو کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نابینا ہے؟ نابینا تو وہ ہوتا ہے جس کا دل نابینا ہو۔ ایک صحابی تھے نا جن کے بارے پوری قرآن کی آیت اتری، جن کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ نابینا صحابی تھے اور اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کی شان میں قرآن میں سورہ عبس اتاری 30ویں پارے۔ جب میں نے اس کی تفسیر پڑھائی تھی وہاں میں نے یہ تفصیل سے ان کا واقعہ بھی بیان کیا تھا، اگر کسی کو یاد ہو۔ وہ نابینا صحابی جو وسلم کے پاس آئے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ظاہری طور پہ آنکھیں نہیں ہیں، ظاہری طور پر بینائی نہیں ہے، لیکن اللہ نے چشمے بینا دی ہے، ایسی آنکھ کہ ان پر ہماری ہزاروں بینائیاں قربان، ان کی ظاہری بینائی نہیں ہے، لیکن مقام کیا ہے؟ اللہ کے ہاں رہتے ہیں، اور اللہ ان کی شان میں سورہ عبس اتار رہا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اب یہ نابینا نہیں ہے،
بینا اور نابینا میں فرق سمجھیے جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی جو باطن کی آنکھ ہے وہ نابینا ہو جائے۔ ظاہری آنکھ نہ ہو تو نظام چل جائے گا، باطن کی آنکھ اگر نابینا ہو گئی تو نظام نہیں چلے گا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اس لیے ہر لمحہ اللہ سے چشم بینا مانگا کیجئے، اے اللہ ہمیں وہ چشم بینا دے دے، یا اللہ چشم بینا عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے دل کو پاک کر دے۔ دل کی طہارت کے بغیر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، ثقافتیں سب بیکار ہیں، کچھ بھی کام کا نہیں ہے جب تک یہ نہ ہو۔ عبداللہ بن ابی سے بڑی نمازیں کون پڑھنے والا جی ہم میں سے؟ ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ ان جیسا امام ہم میں سے کسی کو مل سکتا ہے؟ کسی کو نہیں مل سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہر نماز امام الانبیاء کے پیچھے، ہر نماز مسجد نبوی میں، اور ہر نماز صف اول میں، لیکن دل صاف نہیں تھا، دل صاف نہیں تھا۔ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اس وقت جل رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی سب سے نچلے گڑھے میں جل رہا ہے جہنم کے، جو سب سے سخت ترین جہنم کا حصہ ہے۔ تو پتہ چلا، بتائیے نمازوں نے اس کو بچا لیا؟ صف اول نے بھی اس کو پھر بچایا؟ نہیں بچایا۔ اس لیے سب سے پہلے دل کا سیدھا ہونا ضروری ہے۔ اگر دل اور باطن صاف نہ ہوا تو ظاہر کچھ نہیں کر سکے۔ اس لیے ہر لمحہ اللہ سے ظاہر کی پاکیزگی جہاں مانگتے ہیں وہاں باطن کی طہارت اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمارا ظاہر جیسے پاک رکھا ہے اسی طرح ہمارے باطن کو بھی پاک کر دے۔ اور جب باطن پاک ہوگا تو ظاہر بھی خود بخود پاک ہو ہی جائے۔ اگر یہ لکھا ہے تمام علماء نے، صوفیاء نے، مفسرین نے کہ ظاہر پاک ہونا اس کی دلیل نہیں کہ باطن بھی پاک ہو جائے، لیکن باطن جس کا پاک ہے یہ یقین ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کے باطن کو پاک کرے اور قرآن کا باطن ہمارے سینوں میں اور ہمارے باطن میں اتار دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔